اگر اس حدیث پہ عمل نہیں ہے تو پھر سمجھو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے ذکر اذکار آپ کو نہیں بچا سکتے، یاد رکھ لیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ میرے امت کا سب سے زیادہ غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بڑا گھر نہ ہو، وقت کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ غریب ہے، اور جو جتنا زیادہ نیچے ہوگا اتنا ہی زیادہ غریب ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو میری امت کا غریب نہیں ہے۔ اب ہم نے سب نے تو غریب کی تعریف یہی سنی ہے نا کہ جس بیچارے کے پاس ایک وقت کا کھانا نہ ہو ہم کہتے ہیں یہ غریب ہے بڑا ہے، ہم کہتے ہیں غربا کو تلاش کرو۔ بھئی کون غریب؟ جو صاحب یعنی جس کے ملکیت میں اتنا مال نہ ہو جس پہ زکوٰۃ آتی ہو، تو جو صاحب نصاب نہ ہو ہم کہتے ہیں یہ صاحب نصاب نہیں، لہٰذا اس کو فطرانہ دے دو، اس کو زکوٰۃ دے دو۔ تو غریب تو ہمارے نزدیک یہی ہے۔ لیکن اب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غریب کی تعریف کیا کر رہے ہیں، ذرا سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ کہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا گیا جس کے پاس درہم اور دینار اور سامان وغیرہ کچھ نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، زکوٰۃ، روزہ لے کر آئے گا۔ روزہ رکھ کر بچا کر قیامت تک لے جانا بڑا مشکل کام ہے، ورنہ غیبت میں ضائع کر دیا، ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ اس آدمی کا اندازہ لگا لیں اس سے کہ یہ نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا تو یہ نیکی لے کے گیا نا۔ اگر یہ کرتا ہی نہیں تھا تو کہاں سے یہ نیکیاں آ گئی؟ تو نمازی بھی تھا، روزے بھی بڑی پابندی سے رکھتا تھا، اور نمازیں بھی بڑی پابندی سے پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی ہر سال اپنے مال سے دیتا تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ وہی بات جو میں نے کہی کہ نمازیں ہمیں نہیں بچا سکتی، اب اس آدمی کے پاس نمازیں بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، پھر بھی یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ کس وجہ سے جا رہا ہے؟ اب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی آئے گا اپنی نماز، زکوٰۃ، روزہ لے کر آئے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، اور کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اور کسی کا مال کھایا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی وہ نیکیاں ان مذکورہ لوگوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اب اندازہ لگا لیں کسی مسلمان کو تکلیف دینا، آپ نے سمجھ لیا آج میں نے اس کے ساتھ ظلم کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کی پڑھی ہوئی نمازیں اس کے کھاتے میں جائے گی۔ وہ جو رات بڑی مشقت سے آپ اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہو نا، وہ آپ اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ نے کسی کا حق کھایا، آپ نے کسی کو گالی دی، کسی کو ناحق مارا ہے، اور آپ نے راتوں میں عبادت کر کے کہا کہ میں نے تو اللہ کو راضی کر لیا ہوگا، تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ جو حقوق العباد تمہارے ساتھ وابستہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ تمہاری راتوں کی ہوئی عبادت ہے وہ لے جائے گا جا رہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اگر حق ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ادھر سے گالی، ادھر سے ایک آدمی نکلے گا کہے گا یا اللہ اس بندے نے تو مجھے گالیاں دی تھی دنیا میں چپ کر کے سہتا رہا، گاؤں کا چودھری تھا، بڑا تھا، ملک تھا، میں کچھ نہیں کر سکا، اللہ اب مجھے تیری عدالت میں فیصلہ چاہیے، انصاف چاہیے۔ اللہ کہیں گے اس نے گالی دی ہے، لہٰذا اس کی اتنی نمازیں اٹھا کر اس کو دے دو۔ ادھر سے آئے گا وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو ناحق گولی مار دی تھی، وڈیرا آدمی تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، گولی مار دی، مجھے انصاف دیا جائے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، آج کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، آج انصاف کا دن ہے، لہٰذا اتنے نمازیں اٹھاؤ اس کو دے دو۔ ادھر سے ایک نکلے گا وہ کہے گا یا اللہ اس نے میری زمین دبائی ہوئی تھی، میری اتنی زمین بنتی تھی اس نے دبا لی، میں کچھ نہ کر سکا۔ اللہ کہے گا وہ اتنی زمین جو دبائی ہے نا، لہٰذا اس کے بدلے اتنی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو۔ اب یہ سارے ادھر سے حشر میدان سے اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے اور جناب اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ اور فرمایا وہ آدمی جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا
پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا اور بڑا خوش تھا کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ہیں۔ آج تو لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہیں، کوئی ماں کے پاس جا رہا ہے، کوئی بھائی کے پاس جاتا ہے، کوئی باپ کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور میرے پاس تو پہاڑوں جتنی نیکیاں ہیں، میں تو یوں جاؤں گا اور یوں میری نیکیوں پہ نظر ماری جائے گی اور کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ یہ اپنے اندر یہ سوچ کے اللہ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ آج تو میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہیں۔ اگر آج کسی کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، پیسوں والا ہو، ہر بندہ اس کو للچائی نظروں سے دیکھتا ہے، یار بڑا یہ مزے کر رہے، یار ان کے مزے ہے، اتنا بہترین گھر ہے، اتنی بہترین سواری ہے، ہر وقت پیسوں کی ریل پیل ہے۔ ہر بندہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ کیوں؟ پیسوں کی قدر ہے۔ ہم نے دیکھا پیسوں سے کیا آتا ہے، ہمیں کیوں پیسوں سے ہم نے نعمتوں کو آتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے پیسوں کی قدر دل میں آ گئی۔ ایک چھوٹے بچے کے سامنے 10 روپے کا نوٹ کر دو، وہ خوشی سے پکڑ لے گا۔ اس بچے کو پتہ ہے کہ اس 10 روپے کچھ ملتا ہے، تو 10 روپے کی قدر اس بچے کے دل میں ہے، میرے دل میں ہے، آپ کے دل میں ہے، کیونکہ 10 روپے سے بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور نیکی سے کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لہٰذا کہتے دیکھی جائے گی۔ لیکن وہ دن نیکی کا دن ہوگا، وہ دن وہاں پہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کوئی پیسہ، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی دوستی نہیں چلے گی، صرف نیکی چلے گی۔ نیکی لے آؤ، بس کہیں سے بھی لاؤ، نیکی لے کے آؤ۔ تو اس دن جس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، وہ تو حشر میدان کا چودھری ہوگا، وہ تو حشر میدان کا وزیر اعظم ہوگا، اس کے لیے تو بڑا پروٹوکول ہوگا، بھائی پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آ رہا ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے، وہاں تو ہٹو بچوں کا شور ہو جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بھائی پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آ رہے ہیں، راستہ صاف کرو، اس کو جنت میں جانے دو۔ اور وہ بھی بڑا خوش ہوگا کہ میرے پاس تو اتنی نیکیاں ہے، لیکن افسوس جب اللہ کے سامنے آئے گا اور آ کے بڑے خوش دلی سے کھڑا ہوگا، ادھر سے ایک آدمی نکلے گا، کہے گا یا اللہ، اچھا جب بندے کو، میں یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی خوش ہوتا ہے نا اور دیکھتا ہے یار ادھر سے وہ بندہ آ گیا، اس کو اپنا ظلم یاد آ جائے گا، دنیا میں کیا ہوا ظلم اس کو یاد آئے گا، اس کا رنگ بدل جائے گا، ہوئی یہ آ گیا، کہیں میری شکایت نہ لگا دے، یہ کہیں میری شکایت نہ لگا دے یہاں پر۔ یہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا، ادھر سے دوسرا نکلے گا، یہ اس کو دیکھا گا، اس کا رنگ اور اڑ جائے گا، یہ میری شکایت نہ لگا دے، اس کو تو میں نے گالی دی تھی، اس کی تو میں نے زمین دبائی تھی، اور اس کا تو میں نے اتنے پیسے دینے تھے، یہ تو بار بار میرے ڈیرے پہ چکر لگاتا رہا پر میں نے نہیں دی اس کو، کوئی میری شکایت نہ لگا دے۔ پھر اس کی ساری خوشی غم میں بدل جائے گی اور یہ بڑا پریشان ہوگا، کہے گا کیا ہوگا؟ وہ کہے گا یا اللہ اس نے گالی دی، وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق کھایا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے میری زمین دبائی۔ بس اللہ کہے گا لاؤ پہاڑوں جتنے نیکیاں، یوں فرشتے اٹھائیں گے اور اس کی جولی میں ڈالتے جائیں گے، اور آخر میں وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن حقوق والے ابھی بھی باقی کھڑے ہیں۔ وہ کہیں گے یا اللہ اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہم کیا کریں گے؟ اب اللہ کہیں گے نہیں آج انصاف کا دن ہے، پریشان نہ ہو، اگر ان کو نیکیاں ملی ہے تو تمہیں بھی میں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، تم نے دنیا میں اس کے ظلم برداشت کی، اس کی تکلیفیں برداشت کی، میں تمہیں اب خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گا، لہٰذا فرشتوں ایسے کرو، ان بندوں کے پاس تو گناہ بہت زیادہ ہے، تو ان کے گناہ جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ ان مظلوموں پہ ان کے ظالم کو دے دو۔ اب وہ بڑے خوش ہو جائیں گے، یار کوئی تو بوجھ لینے والا آ گیا ہمارا، اتنا گناہوں کا بوجھ لے کے آئے تھے، لیکن اب وہ بوجھ اس پہ تقسیم ہو جائے گا۔ اور وہ فرمایا پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ خیال کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، 1 روپے بھی اگر کھا لیا نا کسی کا تو یقین جانی اس ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نیکی کا 1 ذرہ بھی کیا ہوگا وہ بھی سامنے